السلام علیکم جی۔ تو آج ہم واقع کربلا کے دوسرا پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن اور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر استقبال کرتے کہ مرحبا بیک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑھتا تھا کہ کوفہ پر تو حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے اور اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھول لیں، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی کرے، نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں متشابہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو، میں امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کر اس کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ اس کے بعد تمام شہر کے عرفا، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمام شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا، اور جو ایسا کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کو کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن یزید کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں۔ اگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روح پوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ مسلم کی ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دے دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسج اسدی کے پاس پہنچا جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم ابن عقیل کے رازدار ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر
انعام فرمایا کہ میں اہل بیت کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھ میں عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیتے کہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا، مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی۔ آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا ہے کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا ہے۔ بہرحال مسلم بن ابن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روح پوش تھے، بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، اس کو قتل کر دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آئے گا۔ شریک ابن عور، جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفے میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا، یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن عور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن ابن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یک بارگی اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر امارت میں بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جو وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو تول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہا ہے۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا، یہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا، آپ نے یہ موقع کیوں گنوایا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا معنی تھا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، دو خصلتیں معنی ہو گئیں، اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، دوسرے ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو حیلہ کر کے اچانک قتل کرے۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ پورے خاندان اہل بیت کی موت اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھوں پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جو ہر شرافت اور تقاضے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، یہی اہل حق کی علامت ہے، اور وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یہ تقاضۂ شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دیے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا، وہ مسلم بن سوجا کے پاس برابر آمد رفت رکھتا تھا۔ بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجا نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا، اور اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور اس راستے مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے ملے نہیں۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات نازکہ کی نزاکت بتائی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر امارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسمار بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ خانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر امارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریح سے کہا کہ ایک خائن کو کھود کر اس کے پاؤں نے یہاں تک کہ پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا، یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ یہ جانتے کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدرا رہ گئے اور پھر ذرا سنبھل کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ باخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کا کوئی معاملہ کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر میں مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوا اور اسی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوگی۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا، اور اگر اب مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، مسلم کو ان کے سپرد کر دو۔ یہ سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ آر۔ ہانی نے کہا، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں؟ باخدا اگر کوئی میرا اور مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب تک بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے ساتھ سپرد نہ کرتا۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے صاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔
ہنی نے کہا میرے قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے کیسر و امارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برا فروختہ ہوا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو تو نے اس کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزدج کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شریح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عمرو صحیح سالم ہے، قتل نہیں کیے گئے۔ میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اور شریح کے ساتھ اپنا ایک آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شریح کو یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اطمینان ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزدج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے کیسر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی کثرت امارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے کثر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم اور ان کے ساتھیوں نے کثر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلہ پر آئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ کثر امارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو۔ مال حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے علیحدہ جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ کثر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اس خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابو اب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل تنہا کوفے کے گلی کوچوں میں سراسیما پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت زوآ کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے ان سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، آپ اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبوراً ہو کر کہا میں اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ کوئی خاندان ہے، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اس عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ ماجدہ بار بار کمرے کے اندر آتی جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی کو اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے بھی جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب کثر کے گرد نہیں رہا تو وہ اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا: ابن عقیل بیوقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر
حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے، تو اس نے خود مخبری کر کے عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو اس کی سرگردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا، اور وہ لوگ پھر لوٹے تو مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان کے سرحربوں کو تنہا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا، میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے اور ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ ان کے امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن کے ہتھیار لینے کا وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ میں محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث کے ساتھی میں عمرو بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفے پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اس بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا یہ گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں۔ کوفہ والوں کو کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا، میں ایسا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام ضیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو شخص عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل کو لے کر قصر عمارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں عقیل کو ایمان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا ایمان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سے سمجھ چکے تھے کہ محمد بن اشعث کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم نے کہا، مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمرو بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے
کہ مجھ سے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا، کچھ مضحکہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفے کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے اس کی وصیت پورے کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حضرت حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے۔ تم نے آ کر ان میں فرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کا قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسر و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برا فروختہ ہو کر مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کی اوپر منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد یعنی شہید کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کا فیصلہ کیا۔ ان کو بازاروں میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ اس کو گرفتار کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل نے یہ کہ 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفے کے لیے دعوت دے دی تو حضرت حسین نے کوفے کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق کو کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور امراء موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستار ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا ہے، اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے پر مشورہ کا خیال کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا، ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عباس نے فرمایا، بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جب ان کے سروں پر ان کا امیر قائم و موجود ہے اور وہ ان سے مغلوب و متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو
آپ کو سخت جنگ و مقابلہ کی دعوت ہے، اور مجھے بھی یہ خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں اور مخالفت و مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں۔